مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے پیدائش دوسرا باب اس میں چلتے ہیں ہم 8ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پیدائش کے پہلے 2 ابواب اور مکاشفہ کے آخری 2 ابواب تمام مسیحیوں کو جاننے بہت ضروری ہیں۔ اگر کچھ اور سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن سب سے پہلے مسیحی زندگی میں پیدائش کے پہلے 2 ابواب اور مکاشفہ کے آخری 2 ابواب۔ تو اب ہم دوسرا باب جو ہے پیدائش کی کتاب کا اس پر چلتے ہیں۔ یوں مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور دیکھنے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ 11ویں آیت سے، پہلی کا نام فیسون ہے، جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور خداوند کے ساتھ ایک ہونے کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ کہ ہمارے اندر خداوند نے زندگی کا دم یعنی روح پھونکی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ جب ہم روح کو مؤنث ادا کرتے ہیں تو یہ عبرانی میں ایسا ہے، اور نئے عہد نامہ میں یونانی میں اس کو مذکر کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ خداوند کا روح آیا، اور پرانے عہد نامہ میں خداوند کی روح نازل ہوئی۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ تھا کہ ایک ریسیور کے طور پر خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ہماری روح ہے، اگر روح نہیں ہے تو پھر ہم مٹی، اور اس روح کے وسیلے سے، اس زندگی کے وسیلے سے ہم خداوند کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اور میں نے کسی جگہ یہ کہا بھی کہ میں مسیحیوں کے تو ریسیور ہی خراب ہیں، سگنل کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ تو جب ریسیور ٹھیک ہو جائے گی ہماری روح ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ روح، مخلوط روح اور پاک روح میں کیا فرق ہے، اس ویڈیو کو لازمی سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ریسیور کیا ہے جس سے ہم خدا کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں۔ تو یہاں دوسرا درجہ ہے کہ خداوند خدا نے ایک باغ لگایا ہے، اور یہاں دھیان سے دیکھیں، اور لکھا ہے 9ویں آیت میں پیدائش دوسرے باب کی، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا۔ زمین سے کیا کیا ہے؟ اگایا ہے۔ اور نیک و بد کی پہچان کا درخت اور زندگی کا درخت۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت، زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا، اور عدن سے ایک دریا، زیادہ نہیں ہے، باغ عدن سے ایک دریا باغ کے سراب کرنے کو نکلا،
اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ باغ عدن میں ایک زندگی کا درخت بھی ہے، اور اس کے سامنے بزرگ آدم کو رکھا ہے۔ اس کو آزادی تھی کہ وہ اس میں سے کھا سکتا تھا، اور منع جس سے کیا گیا، خدا نے کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، جس دن تو نے کھایا اس روز تو مرا۔ تو وہ روحانی طور پر خدا سے جدا ہو گیا تھا، اس کا رسیور، اس کی روح جو تھی وہ مجروح ہو گئی تھی، وہ ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تھی، وہ چبی ہو گئی تھی، وہ ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا۔ اس لیے کبھی وہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہتا اور کبھی نہ رہتا، کبھی سگنل آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے۔ اور اس دریا کو میں شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں۔ یہاں ایک دریا ہے اور 4 ندیوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اگر آپ لفظ نیوز، خبریں جو سنتے ہیں، NEWS نیوز، اس کا مشاہدہ کریں، اس کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے یہ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ دریا 4 سمتوں کی طرف گیا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور اسی سے ہی نیوز بنتی ہے۔ N سے نارتھ ہے، ٹھیک ہے، E سے ایسٹ ہے، W سے ویسٹ ہے، اور S سے ساؤتھ ہے، 4 سمتوں میں۔ اور یہ جو 4 کا عدد ہے، اور یہ جو 4 کا عدد ہے، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس کا عدد ہے تو یہ انسان کا عدد ہے۔ جیسے 666 ابلیس کا عدد ہے، حیوان کا عدد ہے، اسی طرح یہ عدد جو ہے 4، یہ ہے انسان کا عدد۔ اس کو آپ جب دیکھیں گے حزقییل 1:5 آیت، حزقییل 1:5 آیت میں دیکھیں گے تو وہاں یہ عدد جو ہے انسان کا ہے۔ اور یہاں زندگی کا درخت اور ایک دریا 4 سمتوں کے لیے، یعنی کہ جہاں جہاں بنی نوع انسان ہے پوری دنیا میں، وہاں کی طرف یہ دریا جو ہے جاتا ہے، اور آج چلا بھی گیا ہے۔ کچھ ایریاز رہ گئے ہیں، کچھ ایریاز میں جب میں آسٹریلیا کی طرف تھا تو وہاں بھی ایک چھوٹے سے آئی لینڈ میں بھی ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں ابھی خوشخبری نہیں پہنچی۔ اور میں ساؤتھ کوریا میں تھا، اور نارتھ کوریا میں ابھی تک سٹرونگ طریقے سے خوشخبری نہیں پہنچی، انجیل نہیں پہنچی۔ تو یہ دریا 4 سمتوں کے لیے ہے۔ اب اس کا حاصل جو ہے میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ اس کا حاصل جو ہے، اور یہ دریا واقعی دریا ہے، کیا یہ زندگی کا پانی دیتا ہے؟ کل بھی میں نے اس حوالے کو کوٹ کیا تھا، یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 10ویں آیت۔ کیا یہ زندگی کا دریا جو ہے واقعی وہاں مسیح تھا؟ اور یوحنا 4:10 اس کو واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے، کیا وہ وہی دریا ہے باغ عدن والا؟ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ جو دریا باغ عدن میں 4 سمتوں میں گیا ہے وہ زندگی کا دریا ہے، وہ زندگی بخشنے والا ہے۔ اور پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ جس چٹان سے تم پانی پیتے تھے، جس روحانی چٹان سے تم پانی پیتے تھے، وہ مسیح تھا۔ اور وہ 20-22 سال پہلے میں نے ایک پیغام ہاسٹل میں جب پاسٹر کا کورس کر رہا تھا بیان کیا کہ وہ چٹان جو تھی وہ چکمک کی چٹان تھی، یہ جس میں لائٹر نہیں جلاتے تو چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے جس سے آگ نکلتی ہے، اور چکمک کی چٹان جو تھی اس میں تو امید ہے ہی نہیں تھی کہ پانی کا قطرہ ہو، لیکن خدا نے کہا کہ جا اس چٹان کے اوپر تو اپنی لاٹھی مار، اور اس سے پانی نکلا۔ اگرچہ بزرگ موسیٰ سے غلطی ہوئی کہ اس نے 2 دفعہ مار دیا،
لیکن وہ چٹان چکمک کی تھی، اور پولس رسول کہتے ہیں وہ چٹان مسیح تھا، اور مسیح جو ہے وہ زندگی کا پانی ہے۔ اس کے اینڈ پر چلتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا پانی ہے مکاشفہ میں جا کر یہ کیا بن جاتا ہے۔ مکاشفہ 21 باب میں جاتے ہم۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اب بہت سارے لوگ پانی سے بہت ڈرتے ہیں، سمندر سے بہت ڈرتے ہیں، تو یہاں یہ جو آنے والا وقت ہے جب ہم خداوند یسوع کے ساتھ رہیں گے تو وہاں سمندر نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے اور سمندر بھی نہ رہا، 22ویں باب کی، مکاشفہ 22ویں باب کی پہلی آیت۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو باغ عدن میں تھا، اب وہی دریا آگے بھی ہے جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ اب ادھر 4 ندیوں میں تقسیم ہوا، اور ان ندیوں میں ایک ندی جو ہے اس کا نام و نشان ابھی تک زندہ ہے، فرات۔ دریائے فرات جو ہے وہ ابھی تک اپنے نام پر اسی طرح قائم ہے، لیکن 3 جو ہے ان کے نام و نشان نہیں ہیں، لیکن وہ 4 ندیاں تھیں، اور وہاں وہ دریا جو ہے اب ہمیشہ کے لیے بڑا دریا بن گیا ہے، زندگی کا دریا جو ہے۔ تو یہاں لکھا ہے اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ میں نے کہا کہ وہاں زندگی کا درخت باغ عدن میں، دھیان سے اس کو سنیں، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ درخت جو ہے بڑھتے 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 اتنا بڑا درخت بن گیا ہے کہ وہ دریا کے وار پار ہے۔ کتنا بڑا دریا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن درخت اتنا بڑا بن گیا ہے، وہ زندگی کا درخت بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور یہ دریا جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے باغ عدن سے، اور مکاشفہ میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اور دریا کے وار پر زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ درخت کے پتوں سے شفا ہے۔ باغ عدن میں بزرگ آدم اسے کھا سکتے تھے، اور زندگی کا درخت جو ہے یہ خداوند یسوع ہے، اسے ہم کھا سکتے ہیں، اسے ہم پی سکتے ہیں، اسے ہم نوش فرما سکتے ہیں۔ تو کلام مقدس کو کھانا ہے، پینا ہے، چیو کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بھائی بہن آنے والے وقت میں مجھ سے پوچھے کہ جی آپ بتائیں کہ پریئر ریڈنگ کیا ہے، تو جو مجھے سب سے پہلے پوچھے گا، بھائی ہو یا بہن، تو میں اس کا نام جو ہے آنے والی ویڈیو میں جب اس کو بیان کروں گا کہ پریئر ریڈنگ کیا ہے، تو پھر اس کا نام ہوگا کہ فلاں بھائی نے، فلاں بہن نے یہ سوال پوچھا کہ پریئر ریڈنگ کیا ہے۔ تو جو کلام کو سننے والے ہیں ان کے پاس، جو ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں ان کے پاس میرا نمبر ہے، تو جو مجھے سب سے پہلے جس کا میسج آ جائے گا اس ویڈیو میں، اس پیغام میں اس بھائی یا بہن کا نام بھی ہوگا۔ تو یہاں کنکلوژن جو ہے کہ وہ ہم نکالتے ہیں کہ اس حصے میں کہ بزرگ آدم کو باغ عدن میں رکھا گیا، 2 درخت وہاں لگائے، اگائے نہیں، تو وہاں اجازت تھی کہ زندگی کے درخت کو کھا سکتے تھے، لیکن کھایا کس کو؟ جس کے لیے خدا نے منع کیا، اور وہ روحانی طور پر خدا ان سے جدا ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروے ہے، اس سروے میں اتنا پیغام آپ کے لیے کافی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔